بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آج کا موضوع جو ہے قربانی کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہو میری نماز، میری حیاتی، میرا مرنا، میری قربانی، عبادت سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ چونکہ آج کل ہمارے قربانی کے ایام قریب ہیں، ہر ایک انسان چاہتا ہے میں قربانی کروں، اپنے رب کو راضی کروں۔ قربانی بڑی عبادت ہے، قربانی مسلمان پر واجب ہے، سنت ابراہیم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی استطاعت ہو، طاقت ہو قربانی کی، اور وہ قربانی نہ کرے تو پھر وہ میری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اتنی بڑی دھمکی ہے، وعید۔ آج کل لوگ قربانی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے میں نے قربانی نہیں کی۔ قربانی اگر کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، کسی کے نام کے لیے، ریا کے لیے اگر کی جائے تو اس سے اچھا ہے قربانی نہ کرو۔ تو کچھ لوگوں پر قربانی فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، کچھ پر نہیں ہوتی ہے۔ تو قربانی ان پر فرض ہے جن کے پاس اتنا پیسہ یا ملکیت ہو، قرضے کے لیے پیسے نکال کر اس کے بعد اگر 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کے برابر ملکیت بچ جائے، گھر اور حاجات اصلیہ کے سامان اور زمین کے علاوہ اگر اتنی ملکیت، اتنا پیسہ بچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے۔ اس حالت میں اگر لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں جن پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، فضول تو پیسہ اتنا خرچ لوگ کرتے ہیں، کوئی انتہا نہیں، لیکن یہ دن قریب آتے ہیں تو کہتے ہیں بس جس کا دل کرے وہ قربانی کر لے، پھر بہانے ڈھونڈتے ہیں، آگے پیچھے مسئلے بیان کرتے ہیں، لیکن قربانی نہ کرنے کا بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دھمکی دی ہے کہ وہ پھر ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، یعنی وہ قابل نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آئے، نماز پڑھے۔ جس پر قربانی فرض ہو وہ قربانی نہ کرے، پھر ہماری عیدگاہ بھی نہ آئے۔ تو میرے دوستو، دعا کرو اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ ہر روز اس قربانی کے بارے میں، قربانی کے متعلق مسائل بیان ہوتے رہیں گے، آپ سنتے رہنا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔